کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہیں، جو کربلا کے راہی ہیں، یہی تو وہ سپاہی ہے، جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، زینب کبریٰ کی ماں ہے فاطمہ، زینب کبریٰ کی ماں ہے فاطمہ، دیکھنے والی نگاہیں چاہیے، دیکھنے والی نگاہیں چاہیے، ہر زمین کا آسماں ہے فاطمہ، ہر زمین کا آسماں ہے فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شأنک هو الابتر۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران آل رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن عظمت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ خداوند دو عالم سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شأنک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کی نماز پڑھیں اور نحر کریں، ان شأنک هو الابتر، بے شک اے حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے، اے حبیب آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ سب سے پہلے میں اس سورہ کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ سورہ تب نازل ہوئی کہ جب خداوند دو عالم نے رسول اللہ کو بہت سے بیٹے عطا کیے، کبھی قاسم جیسا بیٹا عطا کیا، کبھی ابراہیم جیسا بیٹا عطا کیا، کبھی عبداللہ جیسا بیٹا عطا کیا،
کبھی طاہر جیسا بیٹا عطا کیا لیکن کسی مصلحت کے تحت واپس لے لیے۔ اس بات کو کفار نے دیکھا اور رسول اللہ کو نعوذ باللہ طعنے دینا شروع کر دیے کہ آپ ابتر ہیں، آپ بے اولاد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر در حقیقت میں اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے دم نہ ہو، کہ جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ مراد یہ تھی کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو رسول اللہ کو کوئی بھی جانشین نہیں ہوگا۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو رسول اللہ کا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو رسول اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ بات خدا کو پسند نہیں آئی۔ خدا نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوثر کسے کہتے ہیں؟ علماء اسلام نے تقریباً 30 کے قریب کوثر کے معنی کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد دین ہے، بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد اسلام ہے، بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد چشمہ ہے، بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد مقام شفا ہے، بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد مقام محمود ہے، بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد اولاد رسول ہے۔ جو جس کی زبان میں آیا وہ کہتا چلا گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم خود سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کی نماز پڑھیں اور نحر کریں۔ انا شأنیک هو الابتر، بے شک اے حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اے حبیب آپ کا دشمن بے اولاد ہے، اے حبیب آپ کا دشمن دم کٹا ہے، یعنی اے حبیب آپ بے اولاد نہیں ہیں، اے حبیب آپ بے وارث نہیں ہیں، اے حبیب آپ دم کٹا نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، یعنی مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجہ علی مرتضیٰ، مادر حسنین، ملکہ کونین، ام السبتین، ام الحسنین، ام الائمہ، ام الکتاب، ام ابیہا، فخر مریم، فخر حوا، فخر ہاجرہ، فخر آسیہ، سیدہ طاہرہ، مطہرہ، مبارکہ، محدثہ، بطول عذرا، عالمہ غیر معلمہ، سیدۃ النساء العالمین، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ حسین نیزے پہ جا کر سنائیں گے قرآن، حسین نیزے پہ جا کر سنائیں گے قرآن، چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری بزم میں آتی ہے فاطمہ زہرا، ہماری بزم میں آتی ہے فاطمہ زہرا، کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، میں نعرہ لگاؤں خدا آپ میرے کو جناب سلامت میں رکھے۔ سب کہیں گے یا زہرا ہم تیری سپاہ ہیں، ہم تیری سپاہ ہیں، تجھ پہ قرباں ہے، تجھ پہ قرباں ہے، تیرا مقصد بی بی، تیرا مقصد بی بی، بزدی کی بقا ہے، بزدی کی بقا ہے۔ عظمت جناب سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب
ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ لفظ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر کا لفظ کثرت سے ہے۔ بہت سی چیزیں کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے۔ جیسے ریت کے ذرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے۔ جیسے بارش کے قطرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے۔ درختوں کے پتے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے۔ کوثر اس خیر کو کہتے ہیں کہ جس میں یہ دونوں خوبیاں پائی جائیں، جو کثرت سے بھی ہوں اور برکتوں سے بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اولاد سیدہ میں یہ دونوں صفتیں رکھی ہیں، کثرت سے بھی ہیں اور برکتوں سے بھی ہیں۔ ساری ماؤں کی اولاد ایک طرف اور اکیلی سیدہ کی اولاد ایک طرف، امام زین العابدین سید الساجدین ایک طرف اور ساری کے ساری فوج اشقیاء ایک طرف، امام علی رضا ایک طرف اور سارا کا سارا ایران ایک طرف، امام عصر ایک طرف اور پورا کا پورا زمانہ ایک طرف، اس بی بی کا بیٹا سید روح اللہ خمینی ایک طرف اور سارے کے سارے طاغوت ایک طرف۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سیدہ کو یہ دونوں نعمتیں عطا کی ہیں، کثرت سے بھی ہیں اور برکتوں سے بھی ہیں۔ کثرت اتنی ملی کہ جہاں کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز جا رہی ہے، اولاد سیدہ ساتھ ساتھ ہے، اور برکتیں اتنی ملی کہ جہاں کہیں خیر کا کام ہو رہا ہے اولاد سیدہ موجود ہے، جہاں کہیں قربانی کی بات ہو اولاد سیدہ موجود ہے، چاہے کہیں ایران میں انقلاب کی بات ہو تو اسی سیدہ کا بیٹا سید روح اللہ خمینی قیادت کر رہے ہیں، اسلام میں رہبریت کی بات ہو تو اسی بی بی کا بیٹا رہبر معظم آغا سید علی خامنہئی قیادت کر رہے ہیں، اگر اسلام میں مرجعیت کی بات ہو تو اسی بی بی کا بیٹا مرجع اسلام آغا سید علی سستانی کر رہے ہیں، اگر لبنان کی بات ہو تو لبنان میں اسی بی بی کا بیٹا سید حسن نصر اللہ قیادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر پاکستان کی سرزمین کی بات ہو تو اولاد سیدہ سر فہرست ہے، جن میں استاد محترم آغا سید جواد نقوی اور بقیہ علماء کرام شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر وہ جو برکتوں کا منبع ہو، کوثر وہ جو خیر کا منبع ہو، کوثر وہ جو برکتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر وہ جو حکمتوں کا مرکز ہو، کوثر وہ جو علم کا سمندر ہو، کوثر وہ جو خیر کی اساس ہو، کوثر وہ جو دین کی بنیاد ہو، کوثر وہ جو قرآن کی تفسیر ہو، کوثر وہ جس سے اسلام کی تکمیل ہو۔ ماشاءاللہ، گھر میں ہے جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے، ماشاءاللہ، گھر میں ہے جا نماز بھی فرش عزا بھی ہے، ایک کعبہ خیال ہے، ایک کربلا بھی ہے، دیکھیں کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں، دیکھیں کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں، کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے، اب سب مل کے ہم تیری سپاہ ہیں، ہم تیری سپاہ ہیں، ہم تیری سپاہ ہیں، تیرا مقصد بی بی، تیرا مقصد بی بی، تجھ پر قربان ہے، تجھ پہ قربان ہے، بس دین کی بقا ہے، بس دین کی بقا ہے، بس دین کی بقا ہے، عظمت جناب سیدہ پر بآواز بلند صلوات اللہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ محمد والے محمد وعزل۔ خداوند متعال سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا،
کہ جس کو دنائی کی ایک بات مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا، جس کو دنائی کی ایک بات مل گئی اس کو عظیم سرمایہ مل گیا۔ مومنین کرام، اسی بات کو کہا جاتا ہے کہ علم کا ایک قطرہ ہو اور جہالت کا چاہے ایک سمندر ہو، وہ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر پہ بھاری ہے۔ اسی طرح علم کی ایک بات ہو، جہالت کی لاکھوں کروڑوں باتیں ہوں، وہ علم کی ایک بات جہالت کی لاکھوں کروڑوں باتوں پہ بھاری ہے۔ تصور کیجئے گا، اگر ایک محل ہے، اس میں سے کسی کو ایک خزانہ مل جائے، اس میں سے کسی کو ایک ہیرا مل جائے تو اس کو عظیم سرمایہ مل جاتا ہے، لیکن جس کو خزانے کی کنجی مل جائے، جس کو خزانے کی چابی مل جائے تو اس کا کیا کہنا ہے کہ جس کے لیے فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو دنائی کی ایک بات نہیں بلکہ وہ فاطمہ عطا کر دی جو دنائی کا سرچشمہ ہے، وہ فاطمہ عطا کر دی جو حکمتوں کا مرکز ہے، وہ فاطمہ عطا کر دی جو علم کا سمندر ہے، وہ فاطمہ عطا کر دی جو علم کی چابی ہے، جس کا باپ مدینۃ العلم ہے اور جس کا شوہر باب العلم ہے اور جس کے بیٹے سید شباب اہل الجنہ ہے۔ کیا فضیلت ہے اس بی بی کی۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو۔ بے نسل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو۔ کیا بات ہے، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی خدا آپ کو سلامت حقیقت ہے رکھے۔ فاطمہ، معراج پہ جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ۔ سب مل کر لبیک یا زہرا، 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 لبیک سرایات۔ اللہم صلی خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوئے غم شبیر۔ محمد وعجل فرجہ۔ فاطمہ منبع خیر ہے، فاطمہ برکتوں کا سرچشمہ ہے، فاطمہ منبع علم ہے۔ جس طرح سے درخت کا منبع اس کا بیج ہے، اسی طرح سے کائنات کا وہ راز ہے کہ جو پوشیدہ ہے، کائنات کا وہ راز جو پوشیدہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ اللہم بحق فاطمہ، اے معبود تجھے فاطمہ کا واسطہ، و ابیہا اور فاطمہ کے بابا کا واسطہ، و بعلیہا اور فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، و بنیہا اور فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ۔ غور کیجئے گا کہ واسطہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے بلکہ کہا والسر المستودع فیہا، اس راز کا واسطہ جو بی بی کے اندر پوشیدہ ہے، اس راز کا واسطہ جو بی بی کے اندر پنہا ہے، اس راز کا واسطہ جو بی بی کے اندر چھپا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا راز ہے کہ جو بی بی کے اندر پوشیدہ ہے؟
आखिर वो क्या राज है कि जिसका हम वास्ता देते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयाति लिउलिल अलबाब, कि कुरान की आयतों में राज साहिबाने लुब के लिए है। कुरान के मौजज़ों में राज साहिबाने लुब के लिए है। जिस तरह से कुरान की आयतों का राज है, जिस तरह से कुरान की सरबुलंदी का राज है, इसी तरह से दरख्त की सरबुलंदी का भी एक राज है। आपने देखा होगा कि कितने ही दरख्त ऐसे हैं कि जो 4 हवा के झोंके भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो 400 साल से ज़िंदा हैं, 400 साल से मजबूत हैं। अगर आपने देखना हो तो इसी लाहौर में शाही किला में जाकर देखें कि बहुत से दरख्त ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 400 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन मजबूत हैं, पायदार हैं। क्या इनकी सरबुलंदी का राज इनके तनों में पोशीदा है? क्या इनकी सरबुलंदी का राज इनके पत्तों में पोशीदा है? नहीं अजीज़ान, राज कभी आशिकार नहीं हुआ करते। जिस तरह से दरख्त की सरबुलंदी का राज है, जिस तरह से दरख्त की सरबुलंदी का राज उस बीज में है, इसी तरह से ख़ानदान की सरबुलंदी का भी एक राज है कि जो औरत में पोशीदा है। अगरचे वो छुपी है, अगरचे वो पर्दे में है, अगरचे वो आशिकार नहीं है, अगरचे वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ख़ानदान की सरबुलंदी का राज उस औरत में है कि जो घर पर मौजूद है। नज़र बेटा आता है। जिस तरह से दरख्त का तना आपको नज़र आ रहा है कि जो 400 साल से ज़िंदा है, जो 400 साल से पायदार है, लेकिन वो राज नहीं है कि जो आपको तने में नज़र आ रहा है। बेटा डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, बेटा साइंटिस्ट है, बेटा रहबर है, बेटा लीडर है, तो इसके पीछे भी एक राज है। इस तरह से बेटा डाकू है, बेटा चोर है, बेटा बदमाश है, बेटा यजीदे पलीद है, तो इसके पीछे भी एक राज है। और वो राज उस खातून में है कि जो पोशीदा है, कि जो पर्दे में है, उस औरत में है कि जो पर्दे में है। अगर किसी ख़ानदान में माँ अजीम होगी तो ख़ानदान भी अजीम होगा, उस घर के बच्चे भी अज़मत वाले होंगे। इसी तरह से अगर किसी ख़ानदान में माँ बदबख्त होगी तो उस ख़ानदान में बच्चे भी बदबख्त होंगे, वो ख़ानदान भी बदबख्त होगा। इसलिए हमें कहा गया है कि जहाँ जनाब सैयदा का वास्ता दें, जनाब सैयदा के बाबा का वास्ता दें, जनाब सैयदा के शोहर का वास्ता दें, जनाब सैयदा के बेटों का वास्ता दें, और साथ में उस राज का भी वास्ता दें, वस्सिर मुस्तऊद फ़ीहा, कि जो इस बीबी के अंदर पोशीदा है। दीन की सरबुलंदी का राज है जनाब सैयदा, कुरान की अज़मतों का राज है जनाब सैयदा, हसन हुसैन की सरबुलंदी का राज है जनाब सैयदा, हसनैन की सरबुलंदी का राज है जनाब सैयदा। हदीस में आया है अल जन्नतु तहतल अक़दाम अल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों तले है। और रसूल अल्लाह ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इन जन्नत के सरदारों की जन्नत जिस माँ के कदमों तले है, उस हस्ती का नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। हमारे मदरसे में तालीमुल कुरान में जो बच्चे पढ़ते हैं, खुदा इनको शादो आबाद रखे, मुसलसल एक नज़म पढ़ा करते हैं कि मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, कुल्ले ईमा का ईमा से मिजाज मिलता है। इसी में एक मिसरा आता है कि जो आपकी खूबसूरत समातों की नज़र करना चाहती हूँ, कि जो सब्र ज़हरा को देखा तो फिर यकीन आया, जो सब्र ज़हरा को देखा तो फिर यकीन आया कि हसन हुसैन का माँ से मिजाज मिलता है। ये जो करबला में हुसैन इब्ने अली की कुर्बानियाँ हैं, ये किस वजह से हैं? जो हसन इब्ने अली का सब्र है वो किस वजह से है? हसन हुसैन का माँ से मिजाज मिलता है, ये सिर्फ माँ की अज़मत की वजह से है।
یہ ماں کے عظیم ہونے کی وجہ سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ماں کی جس طرح سے درخت کا منبع اس کا بیج ہے کہ جو زمین میں پوشیدہ ہے، اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا راز ہے اس عورت میں پوشیدہ ہے کہ جو گھر پر موجود ہے، کہ جو گھر پر ہے، کہ جو گھر پر موجود ہے، جو گھر پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خاندان کی عظمت کا راز مرد میں کیوں نہیں ہے؟ بچوں کی عظمت کا راز باپ میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اس کے دائرے کار سے باہر ہے۔ مرد زیادہ سے زیادہ لوہے پہ کام کرے تو لوہار بن جاتا ہے، لکڑی پہ کام کرے تو ترخان بن جاتا ہے، سونے پہ کام کرے تو سنہار بن جاتا ہے، اسی طرح سے اگر مٹی پہ کام کرے تو کسان بن جاتا ہے، عمارت پہ کام کرے تو معمار بن جاتا ہے۔ کیا کسی مرد نے کسی بچے پہ بھی کام کیا ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ماں کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں، اور جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں مرد از دامن زن بی معراج می رسد، کہ مرد عورت کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے، مرد عورت کی آغوش سے بلندی تک جاتا ہے۔ جیسا بیج ہوگا ویسا درخت ہوگا، جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی۔ اس بات کو اس طرح سے میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر۔ فطرت یعنی ماں، فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر۔ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر۔ خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ دین کی سربلندی کا راز ہے جناب سیدہ، حسنین کی سربلندی کا راز ہے جناب سیدہ، اور یہی وہ واسطہ ہے، یہی وہ راز ہے کہ جس کا ہم خدا کو واسطہ دیتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے کہ جس کا جبرائیل نے پوچھا یا ربی ومن تحت الکسا، اے معبود یہ تو بتا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے۔ نام نہیں پوچھ رہے تھے، ناموں سے تو آشنا تھے، رسول اللہ کے لیے وحی لے کر آتے تھے۔ علی معلم جبرائیل تھے، جبرائیل شاگرد تھے، سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلاتے تھے، اور کبھی سیدہ کی چکی چلاتے تھے، اور کبھی در سیدہ پہ درزی بن کر آ جاتے تھے۔ ایک ہمارے بزرگ عالم دین ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے صدیقہ کون ہے۔ اس میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ عید کے دن قریب تھے، مادر گرامی سے بچے زادوں نے آ کر پوچھا
کہ کل عید کا دن ہے تو ہمارے لباس کہاں پر ہیں؟ سب بچوں نے نئے لباس پہنے ہیں، ہمارے لباس کہاں پر ہیں؟ تو اس وقت جناب سیدہ کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں۔ عظمت جناب سیدہ تو دیکھیے، لباس درزی کے پاس گئے نہیں تھے، لیکن خدا نے جبرائیل کو درزی بنا کر بھیج دیا۔ جبرائیل آئے در سیدہ پر، آ کر دق الباب کیا۔ جناب سیدہ نے پوچھا من ھذا، اے آنے والے تو کون ہے؟ تو وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں، وہ جبرائیل جو رضوان جنت ہیں، وہ جبرائیل جو آسمانوں سے آنے والی مخلوق ہیں، ان کو حکم ملا کہ در سیدہ پر جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں رضوان جنت ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میں آسمانوں سے آیا ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میں سید الملائکہ ہوں۔ عظمت جناب سیدہ دیکھیے، جبرائیل آئے، جناب سیدہ نے پوچھا من ھذا، اے آنے والے تو کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، جئت بالثیاب، لباس لے کر آیا ہوں۔ صدیقہ اس سیدہ اس صدیقہ کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جو جملہ نکل جائے خدا اس کو تقدیر میں بدل دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن ہی نہیں امت کا قیاس آل نبی پر۔ یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر۔ یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر۔ راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں۔ جناب سیدہ پر مل کر باوز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر۔ پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہرو کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت۔ رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارہ رحمت، رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارہ رحمت، وہ کل نبوت ہیں تو یہ جزو نبوت۔ اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت، رحمت جو محمد ہیں تو یہ پارہ رحمت، وہ کل نبوت ہیں تو یہ جزو نبوت۔ آسان نہ کہو معرفت ختم رسل کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسل کو، جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے
رسول کو. نعرہ حیدری حیدری. عظمت فاطمہ پر بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ پوچھ رہے تھے یا ربی و من تحت الکسا، اے معبود یہ تو بتا اس چادر کے نیچے کون ہے. عظمتوں کا راز کیا ہے کہ سورہ کوثر بھی ان کی شان میں، سورہ دہر بھی ان کی شان میں، آیت مباہلہ بھی ان کی شان میں، آیت مودت بھی ان کی شان میں، آیت اطعام بھی ان کی شان میں، آیت بضعہ بھی ان کی شان میں. اے معبود راز کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، اب راز کھلنے والا ہے. ندائے غیبی آئی، یا رب یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا. محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں کے رہنے والو، سنو اہل بیت کے فضائل. انی ما خلقت السماء مبنیہ، بے شک میں نہیں بناتا یہ بلند و بالا آسمان، ولا ارض مدحیہ، اور نہیں بناتا یہ پھیلی ہوئی زمین، ولا قمرا منیرا، اور نہیں بناتا یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمس مضیہ، اور نہیں بناتا یہ روشن سورج، ولا فلکا یدور، اور نہیں بناتا یہ ستاروں کی جھرمٹ میں سجی ہوئی کہکشائیں، ولا بحر یجری، اور نہیں بناتا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ولا فلکا یسری، اور نہیں بناتا یہ سمندر کے سینے میں تیرتی ہوئی کشتیاں، الا سوائے فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا، مگر ان 5 کی محبت میں کہ جو چادر تطہیر کے سائے میں ہیں. ماشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد والی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پنجتن پاک کی کائنات کی عظمت کا راز ہے. سخاوتوں کا راز کیا ہے؟ طہارتوں کا راز کیا ہے؟ عبادتوں کا راز کیا ہے؟ دین کا راز کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ راز فاطمہ ہے، یہ راز حسن ہے، یہ راز حسین ہے، یہ راز مولا کائنات ہیں، یہ راز غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب ہیں. خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلماں کی بھول ہے، جنت بلا علی کے مسلماں کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا. خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر. سبحان اللہ. منزل میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی، میری طرح نہ کرے گا علی سے پیار کوئی، صدا یہ دار سے دیتا ہے بار بار کوئی. ہوئی ہے قاتل زہرا پہ کتنی دنیا میں، ہوئی ہے قاتل زہرا پہ کتنی دنیا میں، اتنی لعنتیں نہ کر پائے گا شمار کوئی. نعرہ حیدری حیدری. منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر. مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے. حیدری 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 حیدری.
کے دل میں مولا علی کا عشق ہے وہ میرے ساتھ کہے گا علی. اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ علم جس کو رسول نے بخشا وہ کون ہے؟ جو تلواروں کے سائے میں چین سے سویا وہ کون ہے؟ جو کعبے کا گوہر ہے وہ کون ہے؟ خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے. خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے. کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے. علی علی من کنتم مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی مولود کعبہ علی علی مولود کعبہ علی علی کعبے کا کعبہ علی علی حسنین کا بابا علی علی حسنین کا بابا علی علی خدا آپ کو سلامت رکھے. علی علی عباس کا بابا علی علی زینب کا بابا علی علی زینب کا بابا علی علی مولود کعبہ علی علی ہے مال کے منبر علی علی ہے مال کے منبر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی حیدری یا علی حیدری یا علی باوز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انا اعطیناک الکوثر کہ دنیا کے تمام علوم میں قرآن بے مثال ہے اور قرآن کی 114 سورتوں میں سے سورہ کوثر بے مثال ہے. اسی طرح سے کائنات کی عظمت کا راز پنجتن پاک ہیں اور پنجتن پاک کی عظمت کا راز جناب سیدہ ہیں. اب آئیے اس بی بی سے توسل کرتے ہیں کہ کائنات جن کے صدقے میں بنی ہے کہ جو کائنات کی عظمت کا راز ہیں. میرے ساتھ پڑھیے گا. یا وجیہاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا. مل کے پڑھیے گا, تھکیے گا نہیں, یہ دعا کا وقت ہے. 5 مرتبہ پڑھیے گا. عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا. اے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا, تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا, تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا, تجھے واسطہ تیرے اولیاء کی عصمت کا, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کے خون کا, پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ, ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ, زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ, اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ. کہ جو ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں پروردگار انہیں رد نہ کرنا. جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو میری بہنیں بے گھر ہیں مولا علی کی جہانگیر کے صدقے میں اپنے اپنے گھر عطا فرما. میری جو بہنیں بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما. ہمیں امام کے اوان و انصار میں سے شمار فرما. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں کنیزان زہرا بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی